لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 2 دن سے بات ہو رہی ہے، آج اس آیت کو فائنل کریں گے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، پھر میں پوری تفسیر سنا دیتا ہوں۔ آپ رحمت کو سمجھ رہے ہیں 2 دن سے، ہم سب اللہ پاک کی رحمت کے محتاج ہیں، اور رحمت ہی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، اور رحمت ہی کی بنیاد پر ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا ہے، یا اللہ پاک نے جاری کیا ہے، اور رحمت ہی کی بنیاد پر ہمارا خاتمہ میرے رب چاہیں گے تو ایمان پر ہوگا، اور رحمت ہی کی بنیاد پر قبر میں اگر وہ دستگیری فرمائیں گے تو ہماری نجات ہوگی، اور رحمت ہی کی بنیاد پر جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو ہماری زبان پر اللہ کی وحدانیت کا نغمہ ہوگا، اور زمزمہ بھی اللہ کی توحید کا ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ ہم امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پل صراط سے پار کر جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت اگر ہوگی تو میزان پر معیت حاصل ہوگی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ کی رحمت دستگیری کرے گی تو نام اعمال آئے گا داہنے ہاتھ میں، پھر دستگیری ہوگی اللہ پاک کی تو حوض کوثر پر امام الانبیاء سے اللہ سیراب کروائیں گے، اور پھر جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، حسنات کو غالب کریں گے، سیئات کو مغلوب کر دیں گے، اور پھر جب اللہ پاک کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی تو اللہ ہم کو خود اپنی جنت میں لے جائیں گے۔ سب معاملہ طے ہوگا کس سے؟ رحمت ہی کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اچھا، آپ ایک حدیث سمجھ لیجئے، پھر تفصیل میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رحمت کیا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ بہت سنا ہوگا آپ نے پہلے مولانا سے اس حدیث کو، لیکن گنا نہیں ہوگا، گننا سمجھتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالا ہوگا، آج نکال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا کہ رحمت کو اللہ نے کتنے حصے میں تقسیم کیا؟ جزاک اللہ خیر، کتنے میں؟ 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اللہ نے 99 رحمت کو اپنے پاس رکھا۔ کتنا؟ اچھا بابا، جزاک اللہ خیر۔ اور ایک حصہ رحمت کو کائنات عالم کی مخلوقات پہ پھیلا دیا۔ کتنا؟ اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ دوسری مچھلی کھانے آتی ہے، منہ کھول دیتی ہے اور سب مچھلی کے بچے اس کے پیٹ میں چلے جاتے۔ محبت بچوں کی ماں کے دل میں، یہ اسی رحمت کا کرشمہ ہے، اسی پھر رحمت سمجھاؤں گا کہ ماں بچے کو لیتی ہے، یاد رکھیے گا، فیمیل مچھلی اپنے بچوں کو لیتی ہے، میل نہیں لیتا، مذکر نہیں لیتا، مؤنث لیتی ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ سب ابو ہیں،
بچہ کس کی گود میں پناہ لیتا ہے، ماں کے یا باپ کے؟ اگر باپ کو پالنے کی ذمہ داری ہوتی تو آپ میں سے سب اپنے بچوں کا گلا گھوٹ گھوٹ کے مار دیے ہوتے، جیسے کہ بلا سمجھتے ہو، بلی کا باپ، بلی بچے پیدا کرتی ہے اور جب تک کہ بچوں میں آنکھ نہیں ہو جائے اس وقت تک اپنے بچوں کی بلی ماں نگرانی کرتی ہے، اور باپ جو ہوتا ہے ظالم، یہ تاک میں رہتا ہے، گھات میں رہتا ہے، سراغ میں رہتا ہے، کس بات کے کہ بلی ذرا سا کھسکی یہ آئے گا اور سونگھے گا، جتنی بھی اس میں مذکر بچے ہوں گے سب کا گلا گھونٹ گھونٹ کے مار دے گا اور مؤنث کو چھوڑ دے گا۔ آپ عجائب تو پڑھیے مخلوقات کی، سمجھتے ہیں آپ کی مولوی صاحب کا کام صرف قرآن پڑھنا ہے، مولوی صاحب کا کام ہے اللہ کی قدرت کو پڑھنا۔ اچھا بابا، آپ نے دیکھا ہوگا بندر اپنے بچوں کو چمٹاتا نہیں ہے، رب ذوالجلال کی وہ محبت ہے جو ماں کی پیٹ میں ڈالا ہے، اور بچے چپک جاتے، بچے اور بندریاں اس ڈالی سے اس ڈالی، اس ڈالی سے اس ڈالی، اس مکان سے اس مکان پہ چھلانگ لگاتی ہے، لیکن بچے اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتے، بچے اس کے جسم سے، یہ کیا ہے؟ ایک رحمت نہیں، بات سمجھیے، پھر میں آج لے جاؤں گا آگے، اس کو کل نہیں پڑھنا، اس آیت کا ترجمہ کر دینا آج مجھے۔ بچے ماں سے وہ چھوڑیے، ایک جانور ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولتے آپ اس کو، اس کی پیٹ میں تہ ہوتے ہیں، لو بابا مجھے نہیں آتا بولنے، تم ہی بولو جی، اس کے پیٹ جب دیکھتی ہے ماں دیکھتی ہے، یہ باپ نہیں دیکھتا، کیونکہ حدیث آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہوں تم پر، باپ کی مثال نہیں دی ہے۔ آپ لوگ سب باپ ناراض مت ہو جائیے گا کہ مولوی صاحب میرا تو بیڑا ہی غرق کر دیا جاتا، ماں کی مثال دیا ہے اللہ نے، تو ماں کون جانور ہے، کیا نام اس کا؟ کالب چوچ بھی دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو کہیں سے خطرات ہونے والے ہیں، تو اپنے پیٹ کو تنفس کے ذریعے اندر اپنے سینے سے پشت سے چمٹا لیتی ہے اور خلا ہو جاتا ہے اور بچوں کو اپنے گود میں لے لیتی ہے، بچوں کو اپنے مرغی دیکھا ہوگا جی، بچوں کو چگاتی ہے دانا، بچوں کو دانا چگاتی ہے دانا، وہ دیکھ لیتی ہے کہ شکر اور باز، چیل جس کو بولتے ہیں، وہ منڈلا رہا ہے، ایک آواز لگاتی ہے، سارے بچے ماں کے پاس دوڑتے اور وہ اپنے آغوش میں چھپا لیتی ہے۔ تو میرے دوستو ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ میری مغفرت کر دے، ایک مرغی اپنے پر کو، میں نے ایک دن تقریر کیا تھا یاد ہوگا آپ کو، کہ اتنے ہی انڈے کو وہ نکالتی ہے جس پر وہ پر ڈال سکے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ ان فیوچر مجھے ان بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، سب انڈے سے بچے کو نکال دے گی تو پر میں اس کے نہیں آئیں گے۔ جب چیل کو منڈلاتا دیکھتی ہے آواز نکالنے کے بعد سارے بچے آتے ہیں مرغی کے پروں میں نہیں، اس کے بازو کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور مرغیاں تمام بچوں کو لے کے سیو کر لیتی ہے اور چیل نامراد ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے دوستو یہ بات بتاؤ کہ ایک مرغی ماں اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لے کے چیل سے بچا لے گی تو رب ذوالجلال جو ارحم الراحمین ہے اپنی رحمت کے سائے میں کیا مجھے وہ نہیں چھپائے گا؟ بتائیے آپ بتائیے جی، اس کو نہیں پتا ہے کہ چیل منڈلا رہے ہیں شیاطین اہل ایمان پہ، ان کو بچاؤ۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے، ان اللہ یدافع، قرآن ہے یہ حدیث نہیں ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان سے شیطان کو دور کر دیتا ہے، ابلیس کو دور کر دیتا۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ اچھا تو مجھے تو یہ سمجھانا، میں اس پر 2 دن لگا سکتا ہوں لیکن نہیں لگانا ہے مجھے،
آپ کو میں نے اشارہ کیا ہے، اب دنیا کی تمام مخلوقات کو دیکھیے کہ سب کے سب، ارے بھائی ماں باپ کو تو چھوڑ دو، بے شمار لوگ دنیا میں ہیں اللہ والے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور بے چینی، اس کائنات عالم میں رب ذوالجلال کی قسم اپنی مخلوقات سے یا تو اللہ کو محبت ہے، یا سیکنڈ طور پر اگر محمد کو محبت ہے کسی کو تو وہ محمد کو ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا یشاق بشوکۃ الا وجدت علمها فی قلبی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا سنو سنو میرے امتیو سنو، کالے ہو گوڑے ہو، ہندوستانی ہو پاکستانی ہو، مہاجر ہو پٹھان ہو، سندھی ہو بلوچ ہو، عرب ہو عجم ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو کائنات عالم میں، لیکن لفظ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، اس کو جب کانٹا چبھتا ہے، المؤمن لا یشاق بشوکۃ، شوکہ بولتے کانٹے کو، اسی لیے وہ جو چمچا ہوتا ہے نا، وہ ہوٹل میں تمہارے جس میں کانٹے ہوتے اس کو بھی شوک بولتے، یہ وہی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا بھی میرے امتی کو چبھتا ہے تو وہ کانٹا تو اس کے انگلی میں چبھتا ہے اور مدینے میں محمد کے دل میں چبھ جاتا ہے، میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو مجھ سے محبت ہے تو میرے اللہ کو محبت ہے، باپ کو نہیں ہے محبت، ڈرافٹ بند کر دو دیکھو جی، جو بچے کماتے ہیں ڈرافٹ بند کر کے دیکھو ابو امی کو، بھائی تمہارے اوپر جان دے دیتا ہے، کما کر کے یہاں سے پیسے بھیجتے اور ہورے ہنڈا پر وہاں ہر گر کرتا ہے، پیسے بھیج بند کر کے دیکھو، تمہارا دوست نہیں ہے وہ جی، لیکن میرا اللہ بغیر کچھ لیے ہوئے مجھ سے محبت کرتا ہے، کچھ نہیں چاہیے اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اور میرے نبی کو بھی اللہ کی قسم آپ سے کچھ نہیں چاہیے جی، وہ آپ کو کہتا نہیں کچھ دو، میرا نبی تو دیتا ہے، خود فرما دیا انما انا قاسم، میں دینے والا ہوں، لینے والا نبی نہیں ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ مجھے دیتا ہے میں تم کو دیتا ہوں، لہذا مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ اچھا بھائی، تو حضور نے فرمایا کہ تکلیف تم کو کانٹے چبھے ہوتی انگلی میں، میرے دل میں ہوتی، تو ایک حصہ محبت اللہ نے پوری کائنات عالم میں انسان، جانور، حیوان، جمادات، پرندے چرندے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے اوپر کتنی محبت تقسیم ہوئی؟ ایک محبت کو اس پوری دنیا میں پھیلایا تو سب پہ چھا گئی، تو جس دن میرا اللہ وہ ایک محبت بھی مخلوقات سے نکال لے گا قیامت کے دن اور 100% رحمت اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تو کتنے بڑے رحمت کا مالک ہوگا وہ۔ ایک رحمت سمجھا دیا میں نے آپ کو، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی اللہ کی کیا رحمت ہے جی۔ اللہ کی ایک حادثہ ہو جاتا ہے ہمارے اڑوس میں پڑوس میں کوئی آدمی، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں غمگین ہو جاتے ہیں جی؟ اس لیے کہ محبت ہے اس سے آپ کو، اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اس لیے ایک بات سن لیجئے، نبی اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ آدمی جو کسی پہ لعنت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا، اس لیے کسی پہ لعنت نہ بھیجیے گا آپ لوگ۔ چاچا بھائی عزیز رشتہ دار اپنے میں کیا ہوتا ہے، چھوڑو یار کس ملعون کا تذکرہ کر دیا، لو استغفر اللہ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر کسی دن بتاؤں گا، لیکن حدیث سمجھ لیجئے کہ اگر کسی امتی نے دوسرے امتی پر لعنت بھیجا، لعنت کا ایک مفہوم تو لعنت ہے، دوسرے ارے چھوڑو یار فلاں آدمی کی کیا بات کرتے اس پر اللہ کی پھٹکار بھی لعنت ہی ہے، ارے چھوڑو اس کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ اردو کے الفاظ بول رہا ہوں، یہ سب الفاظ لعنت کے برابر سرابر ہیں، کسی اہل ایمان کو نہ کہیے گا۔ کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان پر لعنت بھیج دیا
قیامت میں دو حق اس کو نہیں ملے گا، نہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور نہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سفارش کا کرنا یا شفاعت کا کرنا دلیل محبت ہے، اور لعنت کرنا دلیل عداوت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کسی امتی نے میرے امتی کے ساتھ عداوت کیا، قیامت میں اس کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے اردو میں یہ بہت ہے، اردو والوں میں یہ بہت بیماری ہے۔ کیا؟ ارے چھوڑ یار، کس کا نام لے لیا یار، اللہ کی پھٹکار ہو اس پر۔ ارے چھوڑو یار، اس نے تو میرا کالا جادو کر دیا، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ لے، ارے وہ کتنا کم وقت بدبخت آدمی ہے، اس کے مقدر میں اللہ بدبختی لکھ دے۔ یہ سب جملہ نہ بولیے گا کبھی بھی۔ اچھا بابا، تو رحمت ایک ہے جو پوری دنیا میں تقسیم ہو گئی، پوری دنیا میں تقسیم کر دی، تو سب کے دل میں محبت ایک دوسرے کی آ گئی نہیں آ گئی؟ اور قیامت کے دن یہ سب لے لیں گے اللہ پاک، تو مخلوقات سے محبت نکل جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کوئی کسی کو پہچانے گا، بیٹا بولے گا ابو، بولے گا ایک گو ابو، بھائی ابو جو آئی ڈونٹ نو، میں تم کو نہیں جانتا، جو فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن حضور نے فرمایا الا نصبی، ہاں صرف سادات جتنے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا امام کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی رشتہ داری نہیں کٹے گی۔ اسی لیے حضرت امام حسن نے کتنی شادیاں کی؟ بھائی جان سن لیجئے، کتنی شادی کی امام حسن نے؟ 100 روزانہ شادی کرتے تھے، اور ایک نائٹ کے بعد سلام علیکم۔ حضرت علی نے کہا کہ خبردار اہل مدینہ، تم نے اپنی بیٹیاں دی ہے حسن کو۔ لوگوں نے کہا علی تم مخالفت کرو تو کرو، لیکن ہم اس کو بیٹیاں دیں گے۔ یہ طلاق روزانہ بیٹی دے۔ کیوں؟ کہا وہی نا، ان کے نانا نے کہا تھا کہ سارے رشتے کٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ قیامت میں، تو نواسے رسول سے ہم رشتہ رسول جوڑ رہے ہیں، نواسے رسول سے، ہاں، تاکہ قیامت میں ہم رسول اللہ کے رشتہ دار بن جائیں گے تو حضور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لو سنو کیسے لوگ تھے، آپ ہوتے تو نہ بابا، چلیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ تو دوستو، ایک حصہ رحمت اتنا عام ہے، تو قیامت کے دن سب کا سب اللہ اپنے پاس لے لیں گے تو کتنی بڑی ہوگی، اور اللہ کتنا محبت کریں گے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کریں گے، تو انشاءاللہ وہ مجھے ضرور بخشے گا۔ ہاں، شرط ایک ہی ہے، شرط ابھی آج تذکرہ کر دیں گے۔ شرط ایک ہی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو بچا کے لے جائیے۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی، نام سنا ہوگا آپ نے جی، انہوں نے فرمایا کہ سنو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ سچ، یہ صداقت، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ مجاہدہ، یہ تلاوت قرآن، یہ بکا، یہ یہ تمام کی تمام فریادیں رب ذوالجلال کی جناب میں کیوں کی جاتی ہے؟ کہ سب سے بڑا سرمایہ ہے موت کے وقت یہ کلمہ زبان پہ آ جائے، بس موت کے وقت یہ کلمہ، اللہ تیرے فضل سے سوال کرتا ہوں ہم سب کے لیے جی، کہا پوری زندگی کی عبادتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ موت کے وقت جب ہم بے بس ہوں گے، بے کس ہوں گے، تو اللہ ہم پر ترس کھا کے اپنا قیمتی کلمہ زبان پر ہمیں جاری کر دے۔ یہ آپ کے اختیار سے نہیں ہوگا، میرے اختیار سے نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے چاہنے سے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں، جب تک کہ اللہ کیسے کب چاہیں گے اسی کی تشریح آ رہی ہے۔
اللہ کب چاہیں گے کہ نبی پاک کی اتباع کیجئے اور گناہ چھوڑ دیجئے، زکات ادا کر دیجئے اور اللہ کی آیتوں پہ ایمان لائیے۔ ان فضل انسان پر کب ہوتا ہے؟ جب فضل کے کام کرتا ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، فضل کب ہوتا ہے؟ جب فضل کا کام کیجیے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع۔ آپ نے ابھی سجدہ کیا ہے تو کیا اس سجدے کی قدر وہ نہیں کرے گا؟ جی لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جی دونوں برابر۔ ام یجعل المتقین کالفجار، یہ بھی قرآن ہے کہ کیا میں متقین کو بدماشوں کے برابر کر دوں گا قیامت میں؟ کا یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ تو انسان زندگی میں اللہ کے جو حکم پہ چلتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ مجھ پر انعام کرنے والا ہے۔ کرنے والا، آپ نے قصہ سنا ہوگا نا، وہ کہ ایک بیچارہ حمالی تھا، ایک سیٹھی گئے مچھلی لینے مارکیٹ میں، اس زمانے میں یہ گاڑی واڑی تو تھی نہیں جی، تو حمالی نے کو مچھلی سر پہ لے کے بڑے آدمی نے لاد دی، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا صاحب میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ اب مچھلی رکھی ہوئی ہے، مچھلی گیٹ سے باہر مسجد کے، صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں مچھلی کی نگرانی کر رہے ہیں، اور حمالی بہت نماز امام صاحب نے ختم کر دی، سنت وقت بولتا او رمضانی کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ سب لوگ تو چلے گئے۔ تو رمضانی بھی بڑا عجیب تھا، اس نے کہا سنیے جناب، وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ سمجھ گیا بیٹا؟ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے، توفیق نہیں دی اس نے آپ کو اندر آنے کی، وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ لو کیسے سمجھا دیا اس نے، تو یہ اس کی ترتیب ہے، اس کا فضل ہے۔ سب شکر ادا کیجیے، سبھی شکر ادا کیجیے، شکر پہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہر عبادت کے بعد اللہ کا شکر کیجیے تاکہ دوسرے عبادت کی توفیق مل جائے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے تفسیر اس کی، اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں ایک آیت کا، بس اگلی آیت پھر کل انشاءاللہ، ہے نا، بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور موسیٰ نے دعا مانگی کہ اے لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے رجوع کیا تیری طرف، ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی، اللہ نے فرمایا میرا عذاب کس پر ڈالتا ہوں میں، اس کو جس پر چاہوں۔ عذاب کے لیے گناہ ضروری ہے، بغیر گناہ کے اللہ عذاب، لیکن رحمت کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے، بے سبب بھی رحمت کر دیتے ہیں وہ، جس کی مثال میں نے دیا تھا کہ دنیا کے ملحدین کفار کو اللہ خوب کھلا رہا ہے، لیکن آخرت میں نہیں دے گا وہ۔ چلیے اسی وہ بہی منشا ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ فسحا، کن لوگوں کو سنیے، فساکتبھا للذین یتقون، سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے، ان کے لیے لکھوں گا۔ ویؤتون الزکات، اور دیتے ہیں زکات۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں مفسرین، ذرا سنیے۔ حضرت موسیٰ کی دعا اور جواب، شاہ صاحب یعنی شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی۔ مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم، یعنی دنیا میں جتنی امتیں ہیں سب پر میری امت کو اپ کر دیجئے، اور فائق رہیں دنیا اور آخرت میں۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب و رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے، اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے۔ کیا پیاری بات کا
لیکن وہ رحمت خاص جس کو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے نام جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کا، آپ نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اللہ کے ڈر سے آئے، تو کوئی دلیل نہیں، انشاءاللہ رحمت ملے گی نہیں ملے گی، اور اموال میں زکات ادا کرتے اور نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نفس جو ہے نا بڑا سرکش، اس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کی خواہش کو پامال کر دینا، مخالفت کر دینا، واہ، اور اللہ کی ساری باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت ملے گی، یعنی آخری امت کے سب کتابوں پر ایمان لاوے گی۔ اللہ نے تخصیص کر دیا کہ یہ رحمت خاص ہوگی کس کے لیے؟ آخری امت کے لیے۔ اللہم لک الحمد، اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو رسول اللہ کا امتی بنایا۔ آئے دوستو اس پر بھی شکر ادا کی۔ موسیٰ نے تمنا کی مجھے بنائیے، اللہ نے کہا نہ تو نبی ہے، کیسے امتی بنا دوں؟ جی سو حضرت موسیٰ کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لاوے وہ پہلے پہنچے اس نعمت کو۔ اللہ نے کہا سنو تمہاری امت میں بھی وہی لوگ پہنچیں گے جو موجود رہیں گے حضور کے زمانے میں ایمان لائیں گے، اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو لگی۔ رحمت کے معنی سنیے، استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے فرمایا کہ وسعت رحمت کے یہ معنی ہے کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں۔ بہت غور سے سنیے، لاکھ کروڑ کی بات ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ ہر چیز مرحوم ہے، مرحوم مطلب قابل رحم ہے۔ رحمت عام ہے، جو آئے گا اس کو لگ جائے گی۔ جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں اور ہر شے مرحوم ہے، لہذا میں بھی مرحوم ہوں، ابلیس نے کہا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہر شے پر رحمت کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے۔ صفت رحمت، اللہ اکبر، جس پر اللہ تعالی رحمت فرمانا چاہے فرما سکتے ہیں۔ اب سنیے ایک دیہاتی کا قصہ۔ ایک اعرابی آیا، اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر اپنی اونٹنی کھولی، اس پر سوار ہو کر یہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر اپنی رحمت کر۔ کیا کہا؟ مجھ پر اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک، بڑا بخیل ہے، بڑا دیکھو تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو کرا کسی کو نہ شامل کر، وہ سمجھتا جان تنگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ تو یہ زیادہ گمراہ اور بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ؟ کہا یہ زیادہ بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے؟ تم نے سنا جو اس نے کہا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنا۔ آپ نے فرمایا اس کی بڑی وسیع رحمت ہے۔ کس کی؟ اللہ۔ اس نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ ساری مخلوق و خلقت پر تقسیم کیا ہے، جن انس چوپائے بہائم سب کو اسی ایک میں سے حصہ ملا، اب باقی 99 حصے اپنے لیے خاص رکھے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ بے وقوف ہے؟ اونٹ بے وقوف ہے یا اونٹ والا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جن میں سے صرف ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا، اسی سے مخلوق ایک دوسرے پہ ترس کھاتی ہے، رحم کا برتاؤ کرتی ہے، اسی سے حیوان اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں، باقی 99 حصے اس کے پاس ہی ہیں، جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا، جس کا اظہار ہاں اب بروز قیامت اسی حصے کے ساتھ اور 99 حصے جو مؤخر ہیں ملا دیے جائیں گے۔ اس رحمت سے یہود و نصارہ محروم ہو گئے، مگر یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہے، یعنی تقوی، ادائے زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد جو شرط نبی امی پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے یہود و نصارہ محروم ہو گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے خیال سے بس کیجئے، نبی امی کی تشریح کل کر دیں گے، ٹھیک ہے بابا، زیادہ نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔